ان بچوں کو ہمیں آبزرو کرنا بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی جو بچے انکوبیٹر میں آکسیجن ایکسپوئر جن میں ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی پیریفری پہ ویسلز ڈیولپ نہیں ہوتی اسپیشلی جو پری میچور ہوتے ہیں ان کا پورا پیریفری خالی ہوتا ہے، سینٹر میں ویسلز بن رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ گریجولی پیریفری میں جاتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد ذاکر ہے اور میں سینئر کنسلٹنٹ آئی سرجن ہوں۔ میرا 37 ایئر کا ایکسپیرینس ہے، جس میں سے 30 ایئرز اوورسیز ہے، جن میں یو کے اور مینلی سعودی عربیہ ہے، اور صرف 7 سال میں نے پاکستان کام کیا تھا۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس بارے ہم بات چیت کریں گے وہ ہے بچوں میں نظر کی کمزوری کیوں ہوتی ہے، کیسے مینیج کرتے ہیں۔ ایکچولی بچوں کی جو آفتھلمولوجی نا، پیڈیاٹرک آفتھلمولوجی کہتے ہیں ہم اس اپنی ٹرم میں، وہ اڈلٹ آفتھلمولوجی سے بھی زیادہ ہے اور زیادہ سینسیٹیو ہے۔ جیسے میں بتاتا ہوں کہ ہم اس کو گروپنگ کر لیتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بعض دفعہ بچہ اپنے وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو جاتی ہے، جس کو امیچور کہتے ہیں، اس میں بعض چیزیں دیکھنا بڑا ہی ضروری ہوتی ہیں، اسپیشلی جو بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی برتھ 15 یا اس سے لیس گرام ہو وزن، اور اس میں کم از کم 8 ہفتے پہلے سے ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ ان بچوں کو ہمیں آبزرو کرنا بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی جو بچے انکوبیٹر میں آکسیجن ایکسپوئر جن میں ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی پیریفری پہ ویسلز ڈیولپ نہیں ہوتی اسپیشلی جو پری میچور ہوتے ہیں ان کا پورا پیریفری خالی ہوتا ہے، سینٹر میں ویسلز بن رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ گریجولی پیریفری میں جاتی ہیں۔ لیکن اگر بچہ امیچور ہے اور اس کا وزن بہت کم ہے، آکسیجن ایکسپوئر ہے، تو اس میں سٹیمولس ملتا ہے بہت زیادہ، تو وہ ایب نارمل بلڈ ویسل بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یوزلی the best time to have examination is between 30-32 weeks, but you can start looking for from the 28+ weeks. تو اس میں آپ کو یعنی کہ ہفتے میں ایک بار تو لازمی دیکھنا ہے، لیکن اگر کوئی سائن سمٹم آپ کو نظر آ رہے ہیں تو دین یو کین سی مور فریکوینٹلی۔ فرسٹ جو چیز پریزنٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہوتا ہے ڈیمارکیشن لائن، یعنی کہ وہ سیپریشن ہوتی ہے ریٹنل سائڈ اور اے ویسکولر سائڈ، اور اس کے بعد وہاں رج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب رج پنکش ہو تو اٹ مین بٹ سیریس پوائنٹ، بیکاز دیر آر ویسلز بٹ اٹس گیٹنگ ریگریس ویسل، تو اس کا کلر پیل کی طرح شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پھر واش کرنا بہت ضروری ہے، ہفتے میں 2 بار۔ 70-80% چلڈرن ان میں ریگریس کر جاتا ہے، لیکن 20 سے 25 بچے کین گو ٹو ان پروگریسو ڈیزیز۔ جب وہ پروگریسو ڈیزیز میں چلے جاتے ہیں یا پلس ڈیزیز میں چلے جاتے ہیں یا اگریسو آپ کو لگنا ویری ٹارچیوس بلڈ ویسل، تو یہ وہ جس میں ڈٹیچمنٹ کے ہونے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس کو وہ ٹریٹیبل کیسز ہوتی ہیں۔ یہ ٹریٹمنٹ سب سینٹروں میں نہیں ہوتی ہے، لیکن جن سینٹروں میں ہوتی ہیں اس میں ریفر کرتے ہیں۔ تو وہ اس میں پہلے تو وہ ہوتا تھا فریزنگ کرتے تھے کرایو سے، لیکن اب انڈائریکٹ آفتھلموسکوپ سے لیزر لگاتے ہیں۔ اور دوسرا جو لیٹسٹ ہے کہ اس میں آنکھ کے اندر انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کو anti-VEGF کہتے ہیں، جس سے وہ ویسلز ریگریس کر جاتی ہیں۔ لیکن یہ 1 نہیں 2 نہیں، بعض دفعہ زیادہ لگانے پڑتے ہیں اور لیزر بھی ریپیٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب پوری دنیا میں ایون کہ سعودی عرب بھی کوئی بھی بچہ کسی ڈاکٹر سے مس ہو گیا تو وہ الٹیمیٹلی دونوں آنکھوں سے بلائنڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو پینالٹی ہے نا وہ کم از کم $1 ملین ہے، پاؤنڈ ہے، ریال ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھنا نا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور معاشرے پہ ایک حساب سے بوجھ بن جاتا ہے، ساری زندگی اس نے گزارنی ہوتی ہے۔ تو یہ تو بریفلی ہوگا آپ کو ریٹنوپیتھی اور پری میچورٹی، دیر مینی ادر کنڈیشن، آئی گو بریفلی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسٹ بی سین بائی این آفتھلمولوجسٹ، آئی اسپیشلسٹ یا آئی کا کوئی بھی ڈاکٹر ایک دفعہ اچھی طرح دیکھ لیں۔ دیکھنے سے کچھ چیزیں آبویس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ آنکھوں کا سائز آپ کو بڑا بڑا لگتا ہے، کارنیا کی کلیئرٹی اتنی نظر نہیں آتی، تو دیٹ کوڈ بی کنجینیٹل گلاکوما۔ اگر آپ کو وائٹ ریفلیکس نظر آ رہا ہے دونوں آنکھوں میں، وہ کنجینیٹل کیٹریکٹ ہو سکتا ہے۔
لیکن اس کے بعد اگر رائٹ ریفلیکس آتا ہے ایک آنکھ میں 2 میں تو وہ گریو سچویشن بھی ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ریٹینوبلاسٹوما. تو کنجینٹل جو گلاکوما ہے اس کا تو آپ کو فوری اس کا آئی یو ٹائپ کرنا ہوتا ہے یا سیڈیشن دیکھ کے پریشر اور میجرمنٹ کارنی کرنی ہوتی ہے, اور اٹس فالوڈ بائی ٹریبیکولوٹمی اور ٹریبیکلیکٹمی, یعنی کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں کورنی ایک سائڈ, کورنی اگر کلیئر ہے تو ایک سائڈ سے نائف جا کے اس کے اینگل میں اس میں پھیرتے ہیں 180 یا بعض دفعہ دوسرا بھی حصہ کر لیتے ہیں. تو اگر کلیئر نہیں ہے کورنیا پھر ٹریبیکلیکٹمی کرنی پڑتی ہے ود 5FU یا مائٹومائسن, وہ اینٹی میٹابولائٹ دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ کلوز جلدی نہ ہو جائے. تو یہ ہم نے بات کر لی, اور اس کو پھر لانگ ٹرم دیکھنا پڑتا ہے, اور یعنی کہ ان ایڈیشن یو مائٹ نیڈ ڈراپس ٹو کیپ دا پریشر ڈاؤن. تو اس کا ویسے تو پورا چیپٹر ہی ہے, لیکن میں جسٹ بریفلی بتا رہا ہوں کہ پیدا ہوتے ہی آپ دیکھیں بچے کا اگر آئز بڑی ہیں تو یو شوڈ گیٹ سسپیشیس. اس کے علاوہ وائٹ ریفلیکس ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ سفید موتیا ہو سکتا ہے. اگر ایک آنکھ میں ہے دوسری کلیئر ہے پھر تو ایز سون ایز پاسبل اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے اور اس کی کریکشن کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر دونوں طرف کیٹریکٹ ہے تو اس کا کوئی ود ان فرسٹ ایئر وین دا بیبی سیف اور انستھیزیا تو ہم ان کا آپریشن کر دیتے ہیں دونوں کا ایک ایک کر کے. تیسرا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیٹریکٹ کے ڈاٹ ملتے ہیں بلو ڈاٹ اس طرح کے, تو وہ کلینکلی سگنیفیکینٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے بچوں کو بس واچ ہی کرنا ہوتا ہے اور اس کے فالو اپ پہ دیکھیں اگر زیادہ ڈیولپنگ ہو گیا ہے یو سچیٹ, ادروائز بعد بچوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اس کے علاوہ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ کراسڈ آئی ہوتی ہیں, یا ایک آنکھ ایک طرف جا رہی ہوتی ہے ایک آنکھ سیدھی دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی بھی ڈیویشن آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بچے کو اسکوینٹ ہے. اور ویسے تو برتھ پہ اتنا زیادہ اچھا پتہ نہیں چلتا, جیسے بیبی بڑا آتا ہے تو یہ اوبیس ہوتا جاتا ہے. جس کے لارج اینگل ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پہ ایک آنکھ رائٹ کو ایک آنکھ لیفٹ کو اس طرح کراس ہوتی ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ لارج اینگل اسکوینٹ ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے یعنی کہ اس کو جو اسکوینٹ ہے نا آلٹرنیٹ اسکوینٹ ہے اس میں یوزلی نظر ٹھیک ہوتی ہے. ایون ریفریکٹیو ایرر جس گلاسز کے جیسا نمبر ہوتا ہے نا وہ بھی مینیمل ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو وہ بچوں کا حل صرف اور صرف سرجری ہے, گلاسز سے نہیں, صرف اور صرف سرجری سے. اس کے بعد بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے 2-2.5 سال کی رینج میں آتا ہے تو وہ جب چیزوں کو فوکس کرتا ہے قریب سے تو اس کی آنکھ اندر کو مڑ جاتی ہے, ایک آنکھ اندر کو چلی جاتی ہے ایک آنکھ سیدھی ہوتی ہے. یہ آلٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے یونیوکولر بھی ہو سکتا ہے, یعنی آلویز فرض کریں آلویز رائٹ آئی از لکنگ اسٹریٹ نارمل اینڈ لیفٹ از گوئنگ ان سائڈ. تو اس میں تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا برین کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ویژن جو ہے نا ڈیولپ کرتی ہے بچے کے ٹائم کے ساتھ ایج کے حساب سے. اب ہمارے برین میں ویسے دونوں آنکھوں کی اسٹریٹ ہوں پرائمری پوزیشن ہو تو دونوں کا امیج ایک مرج ہو جاتا ہے تو دونوں سے کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک امیج بلرڈ ہے تو دوسری جو آنکھ سیدھی ہے نا اس حساب سے اس کی نظر کم ہو جاتی ہے, اس کو لیزی آئی کرتے ہیں, تو اس کو ہم اپنی زبان میں ایمبلائیوپیا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو وہ کریکٹ کرنا ہوتا ہے ایون بیفور آئی سرجری, اٹ مسٹ بی کریکٹڈ بیکاز پیرنٹس لوز دا انٹرسٹ. اگر ہم پہلے کر دیں ہو تو سکتا ہے, لیکن یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے جو ویک آئی ہے ایمبلائیوپیا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں کیسے کریں گے, اچھی آئی کو ہم اکلوڈ کر دیں گے اور جو ویکر ہے اس کو فورس کریں گے. تو بچہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنی جلدی ریکوری ہوگی. اگر آپ 10 سال کے باہر چلے جائیں گے نا تو وہ ایمبلائیوپیا ایج گزر جاتی ہے, مینٹل فکسیشن ہو چکی ہوتی ہے, پھر بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اس میں ویژن ڈیولپ کی جائے. تو آل اوور دا ورلڈ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں ایون پری اسکول ان کی ویژن چیک کرتے ہیں, اس ایج میں ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ ایک آنکھ لیزی ہے یا ایمبلائیوپک ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ویری ایزیلی کین بی ڈن, تو وہ فل ریکوری ہو جاتی ہے. جیسے جیسے لیٹ ہوگا وہ اتنی مشکل ہوگی, اور 10 سال کے بعد پریکٹیکلی وہ خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ تو بات ہوگی. اچھا, دوسرا اسکوینٹ میں نے بتایا کہ وہ بچہ ایسے کر لیتا ہے تو وہ یوزلی اکوموڈیٹیو اس کو کہتے ہیں, یعنی اس میں پلس قسم کا نمبر اس کا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بچہ زور لگاتا ہے تو آنکھ اندر کو ایک چلی جاتی ہے. تو اس کی ٹریٹمنٹ صرف اور صرف گلاسز ہے. دس از سیکنڈ ٹائپ, دس از پیورلی اکوموڈیٹیو اس کو کہتے ہیں.
اس میں سرجری کی ضرورت نہیں، بچے کی جو اسکوینٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ویژن بھی ٹھیک ہو جائے گی صرف اور صرف گلاسز سے، لیکن ڈپینڈنگ بلو دا ایج آف 7-8 از مچ بیٹر۔ نمبر تیسرا بھی ایک ٹائپ ہوتا ہے، اس کو میں بات کر رہا ہوں ایک خاص اسکن کی، although there are other kinds of skin but this is very common اور ٹریٹیبل اور انڈرسٹینڈیبل۔ اب تیسرا یہ ہے کہ بچے اسکوین کرتے ہیں تو اراؤنڈ دا ایج آف 2، تو ان کا آپ ریفریکشن کرتے ہیں تو اس میں نمبر آتا ہے پلس یوزلی۔ اگر لیمبیوپی ہے جیسے میں نے بتایا پہلے ٹریٹ کر لیں، دونوں آنکھیں آلٹرن۔ اچھا یہ پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، یار ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک ہی آنکھ کی بچے کی تھی اندر، اب دوسری بھی جانی شروع کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو ری ایشور کرنا ہے، یہ بہتر ہو گیا ہے کیونکہ دونوں آنکھوں ویژن پک اپ کر رہی ہیں، تو اس لیے یہ تھوڑا بتانا پڑتا ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے جو اکوموڈیٹو میں فل گلاسز کے ساتھ دیتے ہیں، اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اس کا پلس نمبر آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا ہے نا کم ہو جاتا ہے۔ اب تیسری ٹائپ ایسی ہے جو اکوموڈیٹو بھی ہے اور انفنٹائل بھی ہے، جو بائی برتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو سرجیکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو مکس ہے نا، اس میں دونوں چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کو نمبر دیں میکسیمم کریکشن، اور آپ 3 مہینے کم از کم 3 مہینے ضرور دیکھیں، 6 مہینے تک بھی واچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جتنا ریزیڈیول رہ گیا آپ اس کی سرجری کر دیں تو دونوں معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائیکلوپلیجک ریفریکشن۔ اٹس ناٹ فار اونلی ریفریکشن، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ سائیکلوپلیجک ریفریکشن کرتے ہیں، اور اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو آپ کو EUA کرنا پڑ جاتا ہے، ایگزامینیشن انڈر انیستھیسیا۔ تو اس کے لیے آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، آپ نے انڈائریکٹ آپتھالموسکوپی کرنی ہے، اگر ڈاؤٹ ہے پریشر کا کارنیا کی میجرمنٹ کرنی پڑتی ہے، آئی پریشر دیکھنا پڑتا ہے، اور ریٹنا میں خاص طور پہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے جس کو ریٹینوبلاسٹوما کہتے ہیں۔ اگر تو وہ بائی لیٹرل ہے تو وہ فرسٹ ایئر اراؤنڈ فرسٹ ایئر آف لائف بھی ہو سکتا ہے، اگر سونی اوکولر ہے وہ بٹ لیٹ 2-2.5 سال میں ہو سکتا ہے۔ تو وہ ریٹنوبلاسٹوما از اے ویری گریو تھنگ، اس کی ٹریٹمنٹ بھی امیجیٹلی لگانی پڑتی ہے، اگر تھوڑا اسپریڈ ہے تو کیمو تھراپی بھی پڑنی پڑتی ہے، اور یا پھر کافی زیادہ مسئلہ تو آنکھ بھی نکالنی پڑتی ہے کیونکہ اٹ کین اسپریڈ ٹو دا باڈی، تو اٹ از میلیگننٹ۔ تو اس لیے بس یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے کہ انڈائریکٹ آپتھالموسکوپی آپ رول آؤٹ کر دیتے ہیں کہ کیٹریکٹ بھی نہیں ہے، گلاکوما بھی نہیں ہے، ریٹنا بھی ٹھیک ہے، کوئی ٹیومر کوئی اور نہیں ہے، آپٹی ڈسک کی پرائمری جس میں بھی بچہ بہت کم یا بلائنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹریس انڈائریکٹ آپتھالموسکوپی یعنی ایگزامینیشن انڈر انیستھیسیا، اس میں ساری چیزیں دیکھیں اور پھر اکارڈنگلی جو بھی چیز آپ اسٹیبلش کرتے ہیں اس کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں۔ تو بچوں میں بس یہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنی جلدی کوئی چیز ڈیٹیکٹ ہو اتنی ہی جلدی اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی جائے۔